مسلمان اپنی مساجد کی فکر کریں. مساجد کے انتظامات کی تکمیل آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کا گھر آپ کی امانت ہے, لہٰذا اس کی جواب دہی بھی لازمی ہے. لہٰذا مسجد کو عطیہ دینے کے موقع پر بخل سے قطعی کام نہ لیں. جاوید بیگ عمری کا جمعے کے خطبے سے خطاب. مولانا جاوید بیگ عمری خطیب مسجد رضا بیگ احمدی بازار نظام آباد نے مسلم امت سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی کالونی یا گاؤں کی ان مساجد کو دل کھول کر عطیات دے جہاں وہ نماز ادا کرتے. انہوں نے کہا کہ مسجد کو کسی خاص مسلک یا جماعت سے منسلک نہ کریں کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہر مسلمان کے لیے مسجد محترم مقدس ہوتی ہے. مولانا نے موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور اخراجات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ مسجد کمیٹی کو بجلی کے بل, امام اور مؤذن کی تنخواہیں, صفائی, پانی کی سہولت, پنکھے اور اے سی وغیرہ جیسی ضروریات کو پورا کرنے میں مشکلات درپیش ہوتی ہے. لہٰذا خانہ پوری کے لیے صرف 10 روپے کا عطیہ دینا کافی نہیں ہوتا کیونکہ آج کل چائے بھی 10 روپے میں نہیں ملتی. مولانا نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اللہ کے گھر کے اخراجات پورے کرنے میں اپنی استطاعت کے مطابق عطیات دے تاکہ ان مساجد کے نظم کو بہترین طریقے سے چلایا جا سکے کیونکہ اللہ کا یہ گھر ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس کی خدمت ہمارا فرض ہے. آج کے دور کے اندر میں نے اگر بعد نماز جمعہ جیب سے 10 روپے نکال کر ڈال دیا, میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے صدقہ دے دیا. حضرت محترم, موجودہ مہنگائی کے مقابلے میں یہ 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے کا مسجد کے اخراجات کی تکمیل کے لیے واجب ہے کہ ہم اسی طرح آپ ایک چائے پینے جائیے 25 روپے لگ رہے ہیں, چائے 25 روپے ہو گئی ہے. اللہ کا گھر ہفتے میں ایک بار آپ کی ایک چائے کے چندے کے برابر بھی نہیں رہا. 10 روپے آج کل فقیر بھی نہیں دے رہے ہیں, وہی پھٹی پرانی نوٹیں. اور کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا چندہ گرتا جا رہا ہے. تو اس لیے آپ کے سامنے یہ وضاحت میں کر رہا ہوں کہ آپ کی آمدنی میں سے مسجد کا حصہ مقرر کیجیے. یہ نہیں کہ جو دے آیا مسجد میں ڈال دیجیے. آپ ایک اصول بنائیے کہ میری آمدنی کا 1% رکھیے, آدھا فیصد رکھیے, 1.5% رکھیے, لیکن مسجد کا حق رکھیے. اگر اس طرح آپ مسجد کا حق ادا کریں گے آپ کی آمدنی میں بھی برکت ہوگی, اللہ سے خوش ہوگا, مسجد کا انتظام اور انصراف میں بھی کمیٹیوں کو مدد ملے گی. آج تمام مساجد کے اماموں کی تنخواہیں اٹھا کر دیکھ لیجیے. کمیٹیاں مجبور ہیں اس لیے کہ آمدنی کے ذریعے نہیں ہے. اگر ہم اپنی جیب سے چندے میں اضافہ کریں گے تو مساجد کے ذمہ داران, مساجد کے اماموں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کریں گے. ہمارا یہ احساس ہے, پتہ نہیں کیوں کب سے یہ احساس بنا ہوا ہے کہ امام کو پیٹ نہیں ہوتا, اس کو بال بچے نہیں ہوتے, اس کو کپڑے میں پہننے کی حاجت نہیں ہے, وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہے, پرانی گاڑی استعمال کرے, اپنے بیوی بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے ٹیوشن پڑھائے یا کہیں جا کر کوئی اور محنت کر لے. مسجد میں 5,000 سے زیادہ نہیں دینا چاہیے, 10 لاکھ سے دینا نہیں چاہیے. یہ تقریباً مساجد کا یہ حال بنا ہوا ہے. اس کی بنیادی وجہ کمیٹیاں نہیں ہے, اس کی بنیادی وجہ ہم مصلی حضرات ہیں. ہم اپنے جیب سے پیسہ ہی نہیں نکالتے ہیں تو مسجد کمیٹی والے کہاں اپنے گھروں سے لا کر دیں گے. تو حاضرین محترم, مسجد کے رشتے میں یہ بھی ایک رشتہ ہے کہ آپ کی آمدنی کا رشتہ مسجد کو کیا دیا ہے, کیا دے رہے ہیں, کتنا آپ دے سکتے ہیں, اس کے حساب سے اپنے رشتوں کو طے کیجیے. جتنی یہ باتیں میں نے بتائی ہیں کہ پہلا رشتہ تعمیر کا رشتہ ہے, دوسرا رشتہ محبت کا رشتہ ہے, تیسرا رشتہ علم و عمل کا رشتہ ہے, چوتھا رشتہ اس مسجد کے آداب کا رشتہ ہے, پانچواں رشتہ اس مسجد کی اہتمام اور نگہداشت کا رشتہ ہے, چھٹا رشتہ اس مسجد کی ضروریات کی تکمیل کا رشتہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تعلیم کا, قرآن کے حفظ کا, ذکر کا, شریعت کا علم حاصل کرنا, یہ تمام وہ رشتے ہیں جو ہر مسلمان مسجد سے اپنے جوڑ کر رکھنا چاہیے. لیکن یہ آج کل کچھ کمزور ہو گیا ہے, اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ مساجد کی اہمیت اسی وقت ہے جب اس کے مصلی اس کی اہمیت محسوس کرے. جب ہم غفلت میں پڑ جائے تو ساری مسجد بھی غفلت پڑ جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادتوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی مساجد کی نگہداشت اور اس کی تعمیر و ترتیب میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آمدنیوں میں سے مساجد کا, مدارس کا حصہ بھی مقرر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کو پاک و صاف رکھنے کے لیے جو کچھ محنتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وجزاکم اللہ خیرا.